السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابو عبیدہ قاسمی مجد اللہ العالی حفظہ اللہ ورعاہ کا ادب و احترام کے ساتھ جو آپ نے ابھی مفتی صاحب سے بیان سنا، انشاءاللہ ہم بھی اور آپ تمام لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ مفتی صاحب سے اجازت لیتے ہوئے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو چند باتیں رکھوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ چونکہ ابھی جو میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دین کی باتیں کر سکتا ہوں، اس میں ہمارے اساتذہ کرام کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر وہ ہماری دینی خدمت نہ کرتے، تعلیمی خدمت نہ کرتے، دین کے جانب ہمیں رغبت نہ دلاتے تو شاید کہ میں آپ کے سامنے اس وقت کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اپنے اساتذہ کرام اور جن لوگوں نے ہمیں آگے بڑھانے میں سپورٹ کیا ہے، میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ جب تک میں ان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کروں گا اس وقت تک میں رب کریم کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، ان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے جن لوگوں نے تمہاری خدمت کی ہے، جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے، جن لوگوں نے تمہارا نصرت کیا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں یہ جان لو کہ اللہ رب العزت کا تم شکر گزار بندہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی انسان آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ آپ اس انسان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ اس انسان کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کے آپ شکر گزار بندہ ہو جائیں گے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے وہ نکاح کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جان لو کہ نکاح میری سنت ہے، لہذا جو لوگ میری سنت سے اعراض کرتا ہے، میری سنت سے پیچھے بھاگتا ہے، میری سنت کو چھوڑتا ہے، یعنی نکاح سے گریز کرتا ہے، نکاح کرنے سے ڈرتا ہے، نکاح کرنے سے بھاگتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان پر اتنا غصہ ہوتے ہیں اور اتنا لعنت بھیجتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ جو انسان کے پاس اتنی استطاعت ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ نان و نفقہ کو ادا کر سکے، اپنی بیوی کو صحیح سالم کے ساتھ رکھ سکے، تو اس انسان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ نکاح کے فریضہ کو انجام دے۔ اس لیے کہ اگر کسی انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہے، اتنی استطاعت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ انسان نکاح کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان نکاح سے گریز کرتا ہے، نکاح سے اعراض کرتا ہے، نکاح سے بھاگتا ہے، نکاح سے ڈرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان لو کہ میرے فہرست میں نہیں ہوں، تو ہم میں سے نہیں ہوں۔ جن لوگوں کے پاس اتنی صلاحیت ہو اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہ کرے،
لہذا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر جس انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نکاح کر سکے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ دراصل نکاح جو کی جاتی ہے وہ دو مقصد کے تحت کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نکاح کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح جو ہے نگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، اور دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا تو میں اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو تو تم نکاح کر لو، اس لیے کہ اگر تم نکاح کرو گے تو یہ تمہارے آنکھ کی حفاظت کرنے والی ہوگی، یہ چیز تمہاری آنکھ کی حفاظت کرے گی۔ اگر تم نکاح کرو گے تو یہ چیز تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اور جن لوگوں نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تو وہ انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق جنت میں جائے گا۔ تو نکاح کے یہ فوائد ہیں۔ اس کے بعد دراصل آج کل جو نکاح کیے جاتے ہیں وہ کن مقاصد کے تحت کی جاتی ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها۔ آپ تذکرہ کریں گے، آپ مشاہدہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ انسان جو کسی سے شادی کرتا ہے تو وہ چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کرتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اس کے جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اس کے عصب و نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور اس کے دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ چونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مال کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ مال جو ہے یہ ضائع ہونے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ برباد ہونے والی چیز ہے۔ مال ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انسان بہت غریب رہتا ہے، لیکن ایک وقت اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پاس مال ہو جاتے ہیں، پیسے ہو جاتے ہیں، روپیے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ہے جس کے پاس اللہ رب العزت نے بہت سے مال دیے، بہت سے اللہ رب العزت نے روپیے پیسے دیے، لیکن ایک وقت اس کے ساتھ ایسا بھی آیا ہوگا اور ایک وقت اس کے ساتھ ایسا بھی آئے گا کہ اس کے پاس ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مال، روپے، پیسے، زمین و جائیداد، حتیٰ کہ دنیا کو چھوڑ کر انسان چلے جائے گا۔ تو مال کی وجہ سے انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مال جو ہے ہمیشہ اس انسان کے پاس رہنے والی چیز نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حسب و نسب اور خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ ایک انسان ہے جو دیکھنے کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ خوبصورتی، وہ گفتار، وہ کردار اس انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی شادی نہ کرو، لہذا تم جس کے پاس یہ دیکھو کہ وہ دین کے اعتبار سے اچھا ہے، اس انسان کے پاس اس بات کی صلاحیت ہے، اس انسان کے پاس اس چیز کی استطاعت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو تم ایسے شخص کو اختیار کرو، کیونکہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے
میں بھی تم کامیاب ہو اور آخرت میں بھی جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے میرے بھائیوں وہاں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آج کامیاب کون ہے؟ میں اس کی تعریف قرآن کریم سے کروں۔ کامیاب وہ انسان بالکل نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسے زمین و جائیداد، اس لیے کہ سب چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں، بلڈنگ ہے، روپیہ ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے عارضی طور پر وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن استطاعت، لیکن وہ انسان دائمی طور پر کامیاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود نقشہ کھینچا ہے اور قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور یہ جو قرآن کریم میں ارشاد ہے وہ کامیاب اور ناکام انسان کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس انسان کو جہنم سے نکال دیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، یہی شخص کامیاب۔ باقی اس کے علاوہ میں کسی کو کامیاب نہیں مانتا۔ دنیاوی اعتبار سے اگر عارضی طور پر کامیاب ہو جائے تو ہم اس کو کامیاب کے ساتھ، کامیاب لوگوں کے ساتھ متفق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سب چیز ختم ہونے والی ہے۔ بلکہ میں کھلے الفاظ میں کہوں کہ پوری دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک دن آئے گا اذا الشمس كورت اذا زلزلت الارض زلزالها، آج جب زلزلہ آتا ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں اور اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جس دن اللہ رب العزت زمین کو اجازت دے گا کہ زمین پورے ہی، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جواہر ہیں، جتنے بھی سونے چاندی ہیں، زمین ساری چیز کو اگل دے گا اور زمین حرکت کرنے لگے گی۔ اس دن کو یاد کیجئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق اگر ہم اور آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ میرے دوستو یہ نہ بھولیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے سامنے اپنے چہرہ کو دکھائیں گے اور اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے گا۔ اس کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو شادی ہوتی ہے اس میں پیسے بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے باعزت اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ نکاح ایسے ہونی چاہیے کہ اس میں پیسے جتنا کم ہو سکے اتنا کم خرچ کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نکاح میں کم خرچے ہو، جس نکاح میں پیسے کم ہو، وہ نکاح سب سے باعزت اور سب سے فضیلت رکھنے والی چیز ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں جس چیز میں پیسے خرچ کرنے چاہیے تھے، جس چیز میں ہمیں پیسے لگانے چاہیے تھے، میں کہوں کہ ہم لوگ اس میں نہیں لگاتے، اور جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نکاح میں بہت کم پیسے خرچ کرو، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی میں سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دین کے سلسلے میں، مساجد کے سلسلے میں، مدارس کے سلسلے میں تم پیسے لگاؤ، کیونکہ یہ سب چیز آپ کو آخرت میں کامیابی دے گی۔ کون انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او مال او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے ثواب کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا رحم کیا، اتنا کرم کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام سنایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے ثواب کا سلسلہ جاری رہے تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم نہیں کیا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔
کوئی انسان مساجد کے سلسلے میں پیسہ اور روپیہ لگاتا ہے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس مسجد میں اگر جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے تو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملے گا ہی، اور جتنے لوگوں کا پیسہ لگا ہوگا، روپیہ لگا ہوگا، سونا چاندی لگا ہوگا اور اس کی محنت لگی ہوگی تو اس کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اساتذہ کرام یا علماء کرام کسی کو دین کی باتیں بتا دیتا ہے تو وہ دین کی باتیں بتانا اس کا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا کہ اگر تم کسی اپنے بچے کو دینی تعلیم دو گے اور دین کی تربیت دو گے، اگر اپنے بچے کو عالم بناؤ گے، اپنے بچے کو حافظ بناؤ گے، اپنے بچے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طور طریقہ سکھاؤ گے، اپنے بچے کو اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر آمادہ کرو گے تو یاد رکھو اگر تم مر بھی جاؤ گے، اس دنیا سے رخصت ہو بھی جاؤ گے کہ وہ بچہ آپ کے لیے دعا کرے گا اور یہ دعا کرنا آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جس چیز میں پیسے لگانے چاہیے تھے اس چیز میں ہم پیسے نہیں لگاتے۔ اللہ کے نبی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس میں پیسے لگا دیں گے تو ہمارے پیسے میں کمی پیدا ہو جائے گی، ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں والذی نفس ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیدہ ما شبع النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى فارق الدنيا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کبھی بھی 3 دن لگاتار مسلسل کے ساتھ گندم کی روٹی بھی میسر نہیں ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سب چیز کھانے کی استطاعت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات پہ قادر نہیں تھے کہ وہ ان سب چیزوں کو کھائے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تو دنیا کو اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اپنے تابع کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کو ترجیح دیا، آخرت کو ترجیح دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول پر عمل کرتے ہوئے دین پہ ترجیح دیں، اور شادی جو کرے تو دین کی وجہ سے کرے، دین کی وجہ سے شادی کریں گے۔ جس کے پاس اس بات کی صلاحیت ہے، جو نماز پڑھتا ہو، جو دین سے جڑا ہو، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، تو خدا جانے اللہ کی قسم کھا کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان پیسہ نہیں بھی کمائے تو آپ اس انسان کے صلاحیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ آپ نے دین کو چنا ہے، آپ نے دنیاوی چیز کو نہیں چنا ہے، آپ نے دنیاوی چیز کو اختیار نہیں کیا ہے، آپ نے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا ہے جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، بلکہ آپ نے ان چیزوں کو انتخاب کیا ہے، ان چیزوں کو چنا ہے جو چیز ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پہ عمل کی جائے گی، بس اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ۔